السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال کی بہت ہی پیاری اور سبق آموز نظم ایک گائے اور بکری پڑھیں گے، جس میں گائے جو ہے بکری سے انسان کی شکایت کرتی ہے اور پھر اس شکایت پر بکری اس کو سمجھاتی ہے کہ یہ تمہاری شکایت جو ہے وہ بلا وجہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، اور گائے کی جو ہے وہ اس طرح بکری آنکھیں کھولتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور تشریح کریں گے۔ ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپائے بہار جس کی زمین۔ چراگاہ جانوروں کے چرنے کی جگہ، سراپائے بہار سر تپاؤں بہار، ہر طرف بہار ہی بہار۔ تو کہتے ہیں کہ ایک چراگاہ تھی جس میں ہر طرف سبزہ تھا، یعنی ہر طرف بہار ہی بہار تھی۔ کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف صاف ندیاں تھی رواں۔ کہ اس بہار کا کیا منظر، خوبصورت منظر ہے بہار کا کہ ہر طرف صاف ندیاں بہہ رہی ہیں۔ تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت۔ کہہ رہے ہیں کہ اناروں کے بھی بہت سارے درخت تھے اور پیپل کے سایہ دار درخت جو تھے وہ ہواؤں سے جھول رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بہار کا چونکہ موسم تھا تو ہوائیں جو ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، اور جو سایہ دار درخت ہے ان پر جو طائر پرندے کو کہتے ہیں، پرندے چہچہا رہے تھے ان درختوں پر، جو سایہ دار درخت تھے نا ان پہ پرندے چہچہا رہے تھے، گنگنا رہے تھے۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں آ نکلی، کہ ایک ندی کے پاس سے بکری گھاس چرتے چرتے وہاں پہ آ گئی اس چراگاہ کے پاس۔ جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑا پایا۔ جب بکری نے ادھر ادھر دیکھا تو کیا دیکھا کہ پاس یہ گائے جو ہے وہ گھاس چر کر اپنا پیٹ بھر رہی ہے۔ پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا۔ پہلے تو بکری نے بڑے ہی سلیقے سے اس کو سلام کیا، پھر اس سے اس طرح بات شروع کی۔ کیوں بڑی بھی، مزاج کیسے ہیں؟ گائے بولی خیر اچھے ہیں۔ بکری نے کہا کہ بڑی بھی آپ کے مزاج کیسے ہیں، خیریت دریافت کی جب بکری نے، تو گائے نے بے دلی سے جواب دیا کہ بس اچھے ہی ہیں۔ کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی۔ گائے کہتی ہے کہ میری تو زندگی بڑی مصیبت میں ہی بس بری بھلی کٹ رہی ہے، گزار رہی ہے۔ جان پر آ بنی ہے کیا کہیے، اپنی قسمت بری ہے کیا کہیے۔ جان پر آ بنی ہے یعنی مشکل میں ہوں میں، بہت زیادہ مشکل عام پڑی ہے مجھ پہ، کہ میری تو ایسا لگتا ہے قسمت ہی خراب ہے۔ دیکھتی ہوں خدا کی شان کو میں، رو رہی ہوں بروں کی جان کو میں۔ کہ خدا کی کیا شان ہے، ان لوگوں کے جو برے رویے ہیں ان کی وجہ سے میں تو رو رو کر بددعائیں دیتی ہوں ان کو۔ زور چلتا نہیں غریبوں کا، پیش آیا لکھا نصیبوں کا۔ کہ ہم جیسے غریب کا انسان کے آگے کیا زور چلتا ہے، کیا بس چلتا ہے۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے نصیب میں ہی لکھا ہے۔ آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے۔ تو آپ دیکھیں صاف صاف گائے نے بیان کر دیا کہ وہ کس کی شکایتیں کر رہی ہے، کس سے تنگ ہے۔ آدمی کی بات ہو رہی ہے، کہتی ہے کہ میں یہ دعا کروں گی کہ پالا نہ پڑے واسطہ نہ پڑے، میں یہ دعا کروں گی کہ آدمی سے، انسان سے کسی کا بھی پالا نہ پڑے۔ انسان کو برا بھلا کہتے ہوئے کہہ رہی ہے۔ دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے۔ گائے کہتی ہے اگر میں دودھ کم دیتی ہوں تو مجھے برا بھلا کہتا ہے، اور اگر میں پتلی ہو جاتی ہوں تو مجھے بیچ دیتا ہے۔ ہتھ کنڈوں سے غلام کرتا ہے، کن فریبوں سے رام کرتا ہے۔ طرح طرح کے حربے اختیار کرتا ہے مجھے تنگ کرنے کے لیے، اور مجھ سے فائدے حاصل کرنے کے لیے، اور مجھے اپنا فرما بردار رکھنے کے لیے باندھ دیتا ہے۔ اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں۔ اب گائے کہتی ہے احسان جتلا رہی ہے انسان پر کہ میں تو اس کے بچوں کو، میں جو دودھ دیتی ہوں دودھ سے اس کے بچوں میں جان ڈالتی ہوں، اگر میں دودھ نہ دوں تو اس کے بچے تو بھوکے ہی مر جائیں۔ بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔
نیکی کیا کر رہی ہے گائے؟ جو نیکی کر رہی ہے دودھ دینا، اور برائی انسان کی کیا برائی بیان کر رہی ہے کہ اس کو باندھ دیتا ہے، اس کو بیچ دیتا ہے، اور جب دودھ کم دے تو بڑبڑاتا ہے۔ سن کر بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلہ نہیں اچھا۔ یہ ساری بات سن کر بکری نے جواب دیا کہ یہ سارا قصہ جو ہے نا، مجھے سن کر ایسا لگتا ہے کہ تمہارا گلہ جو ہے وہ بلا وجہ کا گلہ ہے۔ سچی بات سچی ہے، بے مزہ لگتی ہے، میں کہوں گی مگر خدا لگتی۔ کہتی ہے بکری کہ سچی بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، لیکن میں سچی بات ہی کہوں گی چاہے تمہیں بری لگے۔ یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس، یہ سایہ۔ اب بکری دیکھیں احساس دلا رہی ہے گائے کو کہ یہ چراگاہ جہاں پہ تم گھاس چر رہی ہو، گھاس بھوس، اور یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کس کی وجہ سے ہے؟ جو سایہ دار درخت ہیں، اور یہ گھاس بھوس، یہ سایہ دار درخت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انسان کی بدولت ہے، کہ انسان کی محنت کی بدولت ہے، کہ انسان گھاس بھوس لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے تاکہ تم ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ لے سکو اور اس کے پتے کھا سکو، گھاس بھوس کو کھا کر اپنا پیٹ بھر سکو۔ ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، ورنہ ہم جیسے جانوروں کے لیے ایسی خوشیاں، ایسی سہولتیں کہاں ہیں؟ تو یہ تو سب انسان کی بدولت ہے۔ یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، یعنی یہ ساری سہولتیں انسان کی محنت کی ہی بدولت ہیں۔ اس کے دم سے ہے اپنی آبادی، قید ہم کو بھلی کہ آزادی۔ اب کہہ رہے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ جو ہماری آبادی ہے، یعنی ہمیں جو سہولتیں مل رہی ہیں، یا ہم آباد ہیں یا کھا پی رہے ہیں، خوش ہیں، تو یہ انسان کی محنت کی بدولت ہے۔ وہ ہمیں اگر اپنے پاس رکھتا ہے، ہمیں تو قید لگتی ہے، لیکن وہ ہمیں بہت ساری سہولتیں بھی تو دیتا ہے۔ 100 طرح کا بنوں میں کھٹکا، وہاں کے گزران سے بچائے خدا۔ اب بنوں کہتے ہیں جنگلوں کو، اور کھٹکا ڈر کو کہتے ہیں، گزران یعنی گزرنے سے، گزر بسر کرنا، گزارا کرنا۔ تو گائے کہتی ہے کہ جنگلوں سے گزرنا ہوتا ہے، بکری کہہ رہی ہے کہ جنگل میں تم رہتی تو جنگل میں تو بڑے قسم کے ڈر ہوتے ہیں، خوف ہوتے ہیں، خوفناک وہاں پہ جانور ہوتے ہیں، اور وہاں کی زندگی سے تو اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو ہم پر احسان ہے بڑا اس کا، اس کو زیبا نہیں گلا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا۔ تو اب بکری کہہ رہی ہے کہ دیکھو جنگل میں ہوتی کتنا ڈر ہوتا، ہر وقت جان کا خطرہ ہوتا، یہ سہولتیں بھی نہ ہوتی، گزر بسر مشکل سے ہوتا، لیکن انسان نے ہم پر احسان کیا، اپنے پاس رکھا، ساری سہولتیں دیں، کھانے کا سامان مہیا کیا، تو ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا، یعنی مناسب نہیں لگتا کہ ہم اس کا گلہ کریں۔ قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلہ نہ کرو۔ اگر تم اس آرام کی قدر سمجھو، ان سہولتوں کی سمجھو، تو تم کبھی بھی آدمی کا گلہ نہ کرو۔ گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی۔ یہ بات سن کر پھر گائے بڑی شرمندہ ہوئی، اس کو احساس ہوا کہ واقعی اس کا گلہ جو ہے وہ بلا وجہ کا ہے۔ دل میں پرکھا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے۔ پھر اس کو بھی محسوس ہوا کہ اس نے یہ بہت ہی غلط کیا ہے۔ پھر سوچا اور کہا، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ دیکھنے میں تو تم چھوٹی سی ہو، لیکن تم نے بہت بڑی بات کی ہے، اور اس نے میرے دل پر بہت اثر کیا۔ یہ تھی علامہ اقبال کی بہت ہی خوبصورت نظم ایک گائے اور بکری۔ اب ہم اس کے سوال جواب کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ گائے کو انسان سے کیا شکوہ تھا؟ کیا گائے کو انسان سے شکوہ تھا کہ اگر میں دودھ کم دوں تو یہ بڑبڑاتا ہے، یعنی مجھے برا بلا کہتا ہے، اور اگر میں پتلی ہو جاؤں تو یہ مجھے بیچ دیتا ہے۔ یہ شکوہ تھا گائے کا، ٹھیک ہے۔ بکری نے گائے کو کیا سمجھایا؟ بکری نے گائے کو سمجھایا کہ جو کوئی نیکی کرے اس کا احسان ضرور ماننا چاہیے، بلا وجہ کسی کی برائی کرنا بری بات ہے۔ بکری کی بات سن کر گائے نے کیا سوچا؟ بکری کی بات سن کر گائے نے سوچا کہ بکری ہے تو چھوٹی، لیکن بات بہت بڑی کی ہے اور میرے دل کو لگی ہے، یعنی مجھے بہت پسند آئی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ نظم کو مختصر کہانی میں تحریر کریں۔
تو اس کو اس طرح سے کہانی میں تحریر کریں گے کہ ایک ہری بھری چراگاہ میں ایک بکری چرتے چرتے آ گئی۔ اس نے وہاں ایک گائے کو دیکھا، گائے کو ادب سے سلام کیا اور پوچھا مزاج کیسے ہیں؟ گائے نے انسان کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں دودھ کم دیتی ہوں تو انسان بڑبڑاتا ہے، یعنی مجھے برا بھلا کہتا ہے، اور اگر کم کیوں دیا، اور اگر کمزور ہو جاؤں تو بیچ دیتا ہے اور ہر وقت غلام کی طرح باندھ کر رکھتا ہے، جبکہ میں اس کے بچوں کو دودھ دیتی ہوں۔ اس نیکی کے بدلے یہ مجھ سے برائی کرتا ہے۔ یہ سارا ماجرا سن کر بکری نے اسے سمجھایا کہ جو کوئی نیکی کرے اس کا احسان ضرور ماننا چاہیے۔ انسان بھی تمہیں چارہ کھلاتا ہے، اپنے گھر میں سایہ دار جگہ پر رکھتا ہے۔ یہ سن کر گائے شرمائی اور اس نے سوچا کہ واقعی اس کی سوچ غلط ہے انسان کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی کہانی تھی۔